اسلام آباد میں کیا ہوا؟ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اس وقت ایک بار پھر کشیدگی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ حکومت جو آئی ہے، یہ موجودہ رجیم ہی کر سکتی تھی، اس طرح کے کام کوئی اور تو نہیں کر سکتا تھا کم از کم، کیونکہ میں نے ہی آپ کو خبر دی تھی کہ خاموشی سے شراب خانے کھول دیے گئے اور اسلام آباد میں 4 شراب خانوں کی اجازت دے دی گئی، اور اب اسلام آباد کے 4 ہوٹلوں میں شراب جو ہے وہ دستیاب ہے۔ کیونکہ پہلے یہ صرف میں آپ کو بتا دوں کہ شراب جو ہے پاکستان میں صرف ڈپلومیٹس کے لیے الاؤ تھی، ان کے لیے اجازت تھی، اور لائسنس بھی انہی کو دیا جاتا تھا، جن کے مذہب میں شراب جائز ہے ان کو لائسنس ملتا تھا، اور وہ صرف ڈپلومیٹس کو، جن کے جو غیر ملکی ہمارے سفارتکار ہیں، مہمان ہیں، ان کو صرف سپلائی ہوتی تھی۔ باقی ہر طرح سے شراب کی ممانعت تھی اور خرید و فروخت پہ پابندی تھی، اور یہ صورتحال تھی۔ لیکن اور یہ طویل عرصے سے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد یہ سلسلہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے یہ شروع ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بین کر دیا تھا سب کچھ ضیاء بھٹو صاحب خود کر گئے تھے جب پریشر آیا تھا، اور اس کے بعد ضیاء صاحب نے یہ کیا تھا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک یہ کام چل رہا تھا، لیکن پھر جب جنرل باجوہ آئے تو ان سے جب بھی صحافیوں کی بریفنگ ہوتی تھی تو وہ 1 on 1 ہوتی تھی یا ادروائز اجتماعی طور پہ، تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ اب اسلام آباد کو، پاکستان کو ذرا کھولنا چاہیے مغربی دنیا کے لیے، اور اس میں انہوں نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ کہا کہ یہ شراب کی اجازت ہونی چاہیے، جس نے پینا پیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ بات کی تھی، اور اسرائیل کی بات بھی انہوں نے شروع کی تھی۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو جنرل عاصم منیر صاحب کا دور حکومت ہے جو چل رہا ہے، یہ جنرل باجوہ کی ہی ایکسٹینشن ہے، اور انہیں جو باتیں وہ کرتے تھے اپنی پریس کانفرنسوں میں، اپنی میڈیا کے ساتھ یا اپنی انڈیویجول ملاقاتوں میں، وہی امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور شراب خانے کھول کے یہ قومی اسمبلی کو بتایا گیا خاموشی سے، تحریری جواب کی صورت میں۔ تو یہ تو ہو گیا ایک سوال، اور یہ از خود ایک بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، کم از کم پاکستانیوں کے لیے۔ اور اب ظاہر ہے جب 4 کھل گئے ہیں تو 4 کی جگہ پہ 40 بھی ہو سکتے ہیں، اور 40 کی جگہ پہ 400 بھی ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے یہ اب سلسلہ آگے نکلے گا، کیونکہ ایک طرف عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، اور آیات پڑھ کے اس کو امپلیمنٹ، اس کا اطلاق کرتے ہیں جو ان کے مخالفین ہیں ان پر، اور شیطانی میڈیا، ڈیجیٹل دہشت گردی، فطرت الخارج، اس طرح سے اسلامی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اور پہلے جو فوج آپریشن کرتی تھی تو ان کے نام ہوتے تھے آپریشن جبرالٹر، اس دفعہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے بنیان مرصوص لیا، تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ جو پالیسی ہے یہ ابھی تک سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو سوال ہوا، کیونکہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج اسلام آباد میں کافی کشیدگی رہی اور ہلہ گلا رہا، احتجاج ہوتا رہا، اور جو مسجد گرائی گئی تھی، اور مسجد گرین بیلٹ پہ تھی، مسجد گرا کر وہاں پہ وہ پودے لگا دیے گئے تھے، 4 فٹ کے درخت لگا دیے گئے تھے، اور وہ پھر آج جو گئے ہیں مدرسے کے طلبہ اور شہری، انہوں نے کافی بڑا ہجوم تھا، انہوں نے وہ سب کچھ گرا دیا، اور سب کے سب جو پودے لگائے تھے وہ بھی فارغ کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہاں پہ دوبارہ سے مسجد تعمیر کرنی ہے۔ اور آج آنکھ مچولی کا سلسلہ چلتا رہا، اور مالگرا روڈ پہ بھی یہ احتجاج ہوتا رہا، اور لیکن ہمارے کسی بھی ٹیلی ویژن چینل نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، میڈیا سے یہ خبر مکمل طور پر آؤٹ تھی۔ تو یہ اس لیے احتجاج ہو رہا تھا کہ ایک طرف آپ نے 4 شراب خانے کھول دیے، اور دوسری طرف آپ نے مساجد کو، تقریباً 50 سے زیادہ مساجد کو آپ نے کہا کہ یہ گرین بیلٹ میں ہیں اور یہ ناجائز تجاوزات میں آتی ہیں، تو ان کو
مسمار کر دیا جائے۔ تو 1-2 مسجدیں جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں مسمار، شہید کر دی گئی ہیں، اور یہ ٹیمپرامنٹ چیک کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں کیا رد عمل آتا ہے۔ اس کے بعد طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ، اور آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، یہ مولانا غفور حیدری صاحب سے بھی ملاقات کی ہے انہوں نے پرسوں، کل یا پرسوں ملاقات کی ہے، اور ان کو اعتماد میں لیا ہے۔ لیکن آج احتجاج ہوتا رہا، اور آج لال مسجد کے خطیب جو ہیں وہ بھی میدان میں آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی احتجاج کی کال دے رہے تھے، بلکہ وہ بلا رہے تھے کہ ادھر ہی آ جائیں ہماری طرف، تو یہاں سے پھر آگے کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ آج ہوتا رہا، اور اس کی ریزن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ناجائز تجاوزات بالکل ختم کریں، اس میں کوئی نہیں ہے جی اعتراض، لیکن یہ مساجد سے کیوں شروع کیا گیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، کیونکہ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جتنی بھی ناجائز تجاوزات ہیں ان کو آپ بلڈوز کریں، اور پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ اور اگر آپ صرف مساجد کو ٹارگٹ کریں گے تو اس سے پھر حالات خراب بھی ہوں گے، اور پھر اس سے معاملات بگڑیں گے۔ آپ اگر G7 مارکیٹ میں اگر ایک مسجد ہے اور 7-10 عمارتیں اور بھی ہیں جو کہ ناجائز تجاوزات میں آتی ہیں، آپ ان 10 کو چھوڑ دیں جو کہ کمرشل یوز ہو رہا ہے اور پرائیویٹ یوز ہو رہا ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں اور ان کی جگہ پہ ایک جو مسجد ہے اس کو آپ مسمار کر دیں، شہید کر دیں، گرا دیں، تو اس کا پھر یقیناً رد عمل بھی آئے گا، اور یہ بات بھی دل کو نہیں لگتی، کنفیوژن پھیلے گی، بڑھے گی زیادہ۔ اس لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر جناب پہلے آپ ناجائز تجاوزات ختم کرنی ہے تو پہلے مسجد کے ساتھ جو ارد گرد وہاں پہ 8-8 10-10 منزلہ اور بغیر کسی منظوری کے جو وہاں پہ غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کو گرائیں۔ آج جب ان کو گرائیں گے تو از خود عوام آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اور صرف مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ از خود ایک زیادتی ہے، غلط بات ہے، اور لوگوں کو مشتعل کرنے کا ایک جواز فراہم کرنا ہے۔ کل کو خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر یہ سارا الزام کہیں گے یہ اس طریقے سے ہوا۔ آج بھی لوگ کافی مشتعل تھے، جو میں نے فون پہ بھی پتہ کیا، اور ادروائز بھی ویڈیوز بھی دیکھیں، آڈیوز بھی دیکھیں۔ آپ کو گرا اس لیے نہیں سکتا، دکھا نہیں سکتا، کیونکہ اس میں کافی سخت جو ہے وہ رد عمل ہے عوام کا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ سب کچھ ہم فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے کہیں گے کہ جناب یہ آپ کے دور حکومت میں ہو رہا ہے، تو اس کو ذرا دیکھیں کہ یہ کہیں آپ کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کی ایکسٹینشن بھی آ رہی ہے، اور آپ کی ایکسٹینشن ہونی ہے نہیں ہونی اب اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس سے پہلے یہ مساجد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب۔ آج پھر ایک دوسری خبر ہے امپورٹنٹ، وہ ہے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق، اور عمران خان صاحب کی صحت بگڑ رہی ہے، اور آج باقاعدہ طور پر ایک ایپلیکیشن پیٹیشن فائل کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب سے متعلق، کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک طویل عرصے سے ان کا میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ جو سینئر ڈاکٹرز پہلے باہر سے جاتے تھے پمس وغیرہ کے، وہ بھی نہیں گئے، اور اس کا انکشاف جو ہوا وہ ہوا جب جیل سپرنٹینڈنٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کیا، اور پریس ریلیز جاری کر کے جب عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی فیملی ممبرز نے کہا کہ ان کو سخت مشکل حالات میں رکھا ہوا ہے، تو تب ایک جاری ہوا جی پریس ریلیز جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے، اس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جیل کا جو ڈاکٹر ہے وہ عمران خان صاحب کو گاہے بگاہے دیکھتا رہتا ہے۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب عام قیدی نہیں ہیں، وہ VVIP قیدی ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور انڈر تھریٹ ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا وہ شکار ہیں، جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہیں ان پہ درج، اور ان کی ٹکر ہے بڑے تگڑے لوگوں سے، اس لیے ان کو عام قیدی کے طور پہ عام سیکورٹی زون میں نہیں رکھا جا سکتا، پہلی بات۔ تو اس لیے ان کی جو
طبی معائنہ ہے وہ بھی کروانا ضروری ہوتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ ان کا باہر سے بھی طبی معائنہ نہیں ہو رہا۔ اور جب شوکت خانم کے ڈاکٹرز گئے ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد تو انہیں الاؤ نہیں کیا گیا۔ اب جو ہے صورتحال یہ ہے، پھر ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، پھر ان کو گندا پانی دیا جا رہا ہے جس میں کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی بھی وائرس ہو سکتا ہے، اور ایسے واقعات جو ہیں وہ پہلے ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں۔ آج پھر لاسٹ ہیئرنگ پہ پھر عمران خان صاحب کے بیٹوں نے بھی دونوں انٹرویوز میں بھی یہ بات کہی، اور امریکہ میں گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ بھی اس پہ کنسرن شو کیے ہیں، اور انہوں نے 2 انٹرویوز دیے ہیں، اس میں بھی انہوں نے کنسرن شو کیے ہیں۔ لاسٹ انٹرویو میں بھی یہی کہا کہ انہیں خطرہ ہے کہ ان کو سہولت نہیں دی جا رہی، اور انہیں خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے خود بھی اپنے بیٹوں کو بتایا ہوا ہے۔ اب اگلی خبر کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے جناب 9 مئی کے مقدمات، اور 9 مئی کے مقدمات میں آج سزائیں سنا دی گئی ہیں، مزید سزائیں سنا دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب اکلوتے رہنما ہیں جن کو سزا نہیں سنائی گئی، اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم از کم سزا سے بچایا، لیکن وہ ناحق قید میں موجود ہیں، جیل میں قید ہیں۔ یہ آپ کو بتا دوں طویل عرصے سے، سال سے زیادہ ہو گیا، ان کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے بند، اور ان کو بھی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور 9 مئی کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی صاحب کو باعزت بری کر دیا گیا ہے 2 مقدمات میں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر رہنما جو ہیں ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں۔ ان سب کو سزائیں سنا دی گئی ہیں 10 سال قید، اور جو حسب معمول جو آرڈر دیا ہوا ہے وہی سزائیں ہیں۔ کوئی اس میں ڈاکٹر جج صاحب نے کوئی اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ حافظ ارشد صاحب، یہ سب سے امپورٹنٹ خبر ہے، اس میں 3-4 خبریں امپورٹنٹ ہیں جو آج سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ایک تو حافظ ارشد صاحب جو عمران خان صاحب کے سیکورٹی گارڈ تھے، اور 9 اور 10 مئی کو عمران خان کے ساتھ تھے، اور جب ان کو اٹھایا گیا ڈیوٹی دے رہے تھے حافظ ارشد، ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں لاہور کے جلاؤ گھراؤ میں۔ 9 مئی لاہور جلاؤ گھراؤ میں ان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ اب حافظ ارشد صاحب جو ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ہی فرد ہے، ایک ہی انسان ہے، وہ اس دن اسلام آباد میں بھی تھا عمران خان کے ساتھ، اور پھر وہ لاہور میں بھی ہنگاموں میں بھی ان کو کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کا سارا جو کیس ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ ایک زندہ مثال ہے حافظ ارشد صاحب کی، ان کو 10 سال سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ان کا عمران خان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونا اسٹیبلش ہے۔ ان کی تصویریں بھی آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز دکھائی جا رہی ہے، لیکن یہ تمام خبریں آپ کو ہمارے قومی ذرائع ابلاغ پہ نہیں ملیں گی، نہ ہی شراب کھانے والی، نہ ہی مساجد کو مسمار کرنے والی، اور نہ ہی اس پہ احتجاج ہونے والی، اور نہ ہی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حافظ ارشد کو سزا سنائی گئی 10 سال قید کی سزا، اور اس کے ساتھ ساتھ عالیہ حمزہ کو سزا سنا دی گئی ہے 5 سال، صنم جاوید کو سزا سنا دی گئی ہے 5 سال، 1 لاکھ روپے ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار رہنماؤں کو، کارکنوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ اس میں ایک اور بھی صنم جاوید کو سزا سنائی گئی ہے، عالیہ حمزہ ہیں، عائشہ بھٹہ ہیں آئی تھنک، ان کو بھی سزا سنائی گئی ہے، اور میں آپ کو مزید کنفرم کیے دیتا ہوں، کیونکہ جی ہاں یہ میرے پاس تفصیل ادروائز بھی موجود ہے، تو اس میں بھی خواتین کو بھی کسی کو نہیں رعایت کی گئی، خواتین کو بھی سزا سنائی گئی 5 سال، 5 سال، 10 سال، اور یہ سزائیں سنائی گئی ہیں جی۔ تو عائشہ بھٹہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔
تو شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور کسی قسم کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی سزا سنائی گئی، وہ بھی جیل میں آلریڈی موجود ہیں، اور ان کو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو تھوک کے حساب سے سزائیں سنائی جا رہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اور کچھ ان کے پاس نہیں ہے کہنے کو۔ تو 9 مئی اب ایک اور کام کیا گیا ہے، ایک 16 سال کا بچہ ہے، اس کو بھی سزا سنا دی گئی ہے، اور 10 سال سزا سنا دی گئی ہے۔ وہ کم سن بچہ ہے، نوعمر بچہ ہے، اور اس کو یہ عدالت جو ہے وہ مقدمہ سن ہی نہیں سکتی تھی، اور ان کے وکیلوں نے کہا کہ یہ نابالغ ہے، اور نابالغ جو ہیں بچوں کی مقدمات وہ الگ عدالت ہے، وہ سن سکتی، آپ نہیں سن سکتے۔ لیکن ان کو بھی سزا سنا دی گئی، اس 16 سالہ بچے کو بھی، اور ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی گئی، کیونکہ حکم حاکم تھا کہ کوئی رعایت کسی کے ساتھ نہیں کرنی، آپ کو جو کہا گیا ہے آپ وہ کریں۔ اس لیے ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ بھی بس اتنے ہی آزاد ہیں جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔